فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 31 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، ایک بار پھر سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے آخر میں کمنٹس اور لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، ایک بار پھر سے چلتے ہیں عبدالعزیز کے موضوع کی جانب۔ توق والی بت تناز کو دیکھ کر کماندار عبدالعزیز مہوے دید ہو گئے تھے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ وہ نازنین تھی ہی بے حد حسین، اس پر اعلیٰ قسم کی پوشاک، بہترین زیورات اور ان پر طرائے خوشنما اور چمکدار توق پہنے اور بھی خوبصورت معلوم ہو رہی تھی۔ یہ نائلہ تھی، روزرک کی بیگم اور اندلس کی ملکہ۔ ناظرین، عربی اور عیسائی ہر دور کے مورخین نے اس کی بہت تعریف کی ہے، خصوصاً عیسائی تو اسے ارض اندلس کی حور لکھتے ہیں۔ ناظرین، مسلمان بھی اندلس کی نازنین کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ناظرین، عبدالعزیز اس کو اور وہ عبدالعزیز کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ وقفہ بعد نائلہ ناز و انداز سے بل کھاتی ہوئی بڑھی اور ان کے پاس آ کر بولی، آپ کون ہیں؟ وہ عربی جانتی تھی اور نہایت فصاحت سے بول رہی تھی۔ عبدالعزیز نے کہا، میں ایک گمنام شخص ہوں۔ نائلہ ہنس پڑی اور بولی، گمنام؟ یا اپنا نام ہی نہیں رکھا؟ عبدالعزیز، درست سمجھا آپ نے۔ نائلہ، آپ عرب کے رہنے والے ہیں؟ عبدالعزیز، جی ہاں۔ نائلہ، مسلمانوں کے والی یا امیر آپ کے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں؟ عبدالعزیز، ہاں، وہ میرے والد ہیں۔ نائلہ، یہ پچھلا لشکر شاید آپ ہی لے کر آئے ہیں۔ آپ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ عبدالعزیز، اگر آپ سنیں تو عرض کروں۔ نائلہ، میں سن رہی ہوں، آپ کہیں۔ عبدالعزیز، عرصہ ہوا تھا ایک خواب دیکھا تھا۔ نائلہ چونک کر، خواب؟ عبدالعزیز، ہاں۔ نائلہ، کیا دیکھا تھا؟ عبدالعزیز، جو کچھ اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ نائلہ، کیا یہ سرزمین آپ نے پہلے بھی دیکھی تھی؟ عبدالعزیز، بالکل بھی نہیں۔ نائلہ، پھر خواب میں کیسے دیکھ لیا؟ عبدالعزیز، میں نہیں کہہ سکتا کہ کیسے دیکھا، یہی کھنڈرات، یہی بت اور اسی طرح بت کے پیچھے آپ کو کھڑے دیکھا۔ ناظرین، نائلہ یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئی اور بولی، اس نے کہا کہ اس نے مجھے کھڑے دیکھا؟ عبدالعزیز، ہاں۔ نائلہ، عجیب بات ہے یہ تو۔ عبدالعزیز، ہاں، نہایت عجیب۔ جب میں نے اپنا خواب بیان کیا تو وہاں سیوتا کے گورنر کونٹ جولین اور اشبیلیا کے راہب بھی موجود تھے۔ نائلہ کو اور بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ اس نے کہا، وہ دونوں وہاں کیوں گئے تھے؟ عبدالعزیز، شاہ روزرک نے کونٹ جولین کی بیٹی فلورینڈا کی آبرو ریزی کی تھی، وہ فریادی بن کر گئے تھے۔ نائلہ نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، ٹھیک ہے، یہ کہہ کر افسردہ سی ہو گئی۔ ناظرین، اس افسردگی میں بھی کمال حسین معلوم ہو رہی تھی۔ عبدالعزیز نے کہا، مجھے کونٹ نے بتایا تھا کہ وہ خوشنما توق والی دوشیزہ حور وش نائلہ ہے جو اندلس کی ملکہ۔ نائلہ کے چہرے سے غم و حسرت کے آثار ظاہر ہو گئے تھے۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ غالباً اسے اپنا وہ زمانہ یاد آ گیا تھا جب کہ وہ اندلس کی ملکہ تھی اور اس کا ہر باشندہ اس کی عزت کرتا تھا، مگر اس کے ہوسکار شوہر کی بدکاری نے اس کی جان لے لی اور ملکہ اندلس کو دارالسلطنت سے بھاگ کر مریڈا میں پناہ لینی پڑی۔ عبدالعزیز نے دریافت کیا، کیا آپ ہی کا نام نائلہ ہے؟ نائلہ، جی ہاں، مجھ بد نصیب کا نام ہی نائلہ ہے۔ عبدالعزیز، آپ بد نصیب نہیں، خوش قسمت ہیں، ایسے خوش نصیب کہ جس پر دنیا رشک کرتی ہے۔ نائلہ، آہ، میں جانتی ہوں۔ وہ اس قدر غم زدہ ہو گئی کہ فقرہ پورا نہ کر سکی۔ عبدالعزیز نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ افسردہ نہ ہو، آپ جو حکم دو گی میں اس کی تعمیل کروں گا۔ نائلہ، آہ، میں حکم دوں؟ ایک قیدی کیا حکم دے سکتا ہے؟ عبدالعزیز، مگر آپ تو قیدی نہیں ہیں۔ نائلہ، میری قوم آپ کی غلام ہے۔ عبدالعزیز، نہیں، آپ کنیز نہیں ہیں بلکہ آزاد ہیں، ایسا خیال کر کے اپنے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ نائلہ، مقدر کا لکھا پیش آتا ہے، مجھے اس کا رنج ضرور ہے لیکن اس رنج سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبدالعزیز، آپ ذرا بھی غم نہ کریں، بتائیں مجھے آپ کیا چاہتی ہیں؟ نائلہ، آپ کا بے حد شکریہ، میں نے سنا ہے کہ والی تلی تلا جانے والے ہیں۔ عبدالعزیز، جی ہاں۔ نائلہ، آپ بھی چلے جائیں گے؟ عبدالعزیز، بے شک مجھے ان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ نائلہ، کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ عبدالعزیز، بڑی خوشی سے۔ نائلہ،
نائلہ بس تو یہی عنایت کیجئے۔ عبدالعزیز عنایت یہ تو میری عین تمنا ہے نائلہ، اور میری بھی۔ ناظرین اس کے بعد اس نے جلدی سے اپنی زبان آبدار موتیوں جیسے دانتوں میں دبا دی، گویا اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی جسے وہ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ عبدالعزیز خوش ہو گئے، انہوں نے کہا میں اپنی قسمت پر جتنا فخر کروں کم ہے۔ ناظرین نائلہ جس قدر حسین تھی اسی قدرت نے اسے سیرت بھی اچھی عطا کی تھی، آپ اسے فخر و مباحت کیوں سمجھتے ہیں عبدالعزیز؟ میں بالکل نا امید ہو گیا تھا۔ نائلہ کیوں عبدالعزیز؟ اس لیے کہ جب اندلس پر لشکر بھیجا جانے لگا تو میں نے اپنے والد سے درخواست کی کہ وہ مجھے بھیج دیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا، میرے بجائے طارق بن زیاد کو بھیج دیا، لیکن دوبارہ وہ خود چلے آئے، لیکن قدرت کو یہ منظور تھا کہ میں آپ کا دیدار کر سکوں، چنانچہ ایسے انتظامات پیدا ہو گئے کہ مجھے آنا پڑا۔ نائلہ مگر کاش آپ نہ آتے عبدالعزیز۔ کیوں نائلہ؟ اس لیے کہ نہ آپ کو دیکھتی اور نہ عبدالعزیز۔ اور کیا نائلہ؟ میرے دل میں یہ تمنا نہ پیدا ہوتی کہ میں آپ کے ساتھ چلوں عبدالعزیز، یہی بات میرے لیے فخر کی ہے نائلہ۔ مگر عبدالعزیز مگر کیا؟ نائلہ آپ کب تک میرے ساتھ رہیں گے عبدالعزیز؟ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں نائلہ، ہمیشہ عبدالعزیز۔ جی ہاں نائلہ، سوچ سمجھ کر اقرار کرنا عبدالعزیز۔ میں نے سوچ کر ہی اقرار کیا ہے۔ ناظرین نائلہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، خدا کرے کہ آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں عبدالعزیز۔ میں مسلمان ہوں، مسلمان اپنے وعدے سے نہیں پھرتا نائلہ، میں نے بھی یہی سنا ہے عبدالعزیز، مگر آپ بھی ہمیشہ میرے ساتھ رہنے کو تیار رہیں نائلہ بڑے ناز کے ساتھ۔ اگر میں تیار نہ ہوں تو عبدالعزیز؟ لیکن نائلہ لیکن کیا عبدالعزیز؟ یہ خیال کر لیجئے کہ آپ ملکہ ہیں اور میں ایک وائس رائے کا بیٹا ہوں نائلہ، مگر اب میں ملکہ نہیں ہوں عبدالعزیز، آپ ملکہ ہیں اور تمام عیسائی اب بھی تمہارے سامنے سر خم کرتے ہیں نائلہ۔ خیر میں کچھ بھی ہوں، آپ اپنا وعدہ یاد رکھیں عبدالعزیز۔ ضرور یاد رکھوں گا عبدالعزیز۔ کیا آپ نے مجھے پہلے دیکھا تھا نائلہ؟ ہاں، مگر یہ نہیں بتاؤں گی کہ کب اور کہاں عبدالعزیز۔ اور آپ مجھ سے ملنا چاہتی تھی نائلہ؟ بے شک عبدالعزیز، مگر میں واقف بھی نہیں تھا کہ یہاں بت ہے، اتفاقیہ ہی اس طرف نکل آیا تھا عبدالعزیز۔ اچھا اب چلیے۔ ناظرین دونوں آگے پیچھے چل پڑے اور خادمائیں ان کے پیچھے چلی، دونوں استراحت افزا وادی کی سیر کرتے مریڈا کے قلعے کے پاس پہنچ گئے۔ نائلہ سلام کر کے قلعے کے اندر چلی گئی اور عبدالعزیز اسلامی لشکر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین دوسری جانب موسیٰ بن نصیر نے جب سے مریڈا کو فتح کیا تھا تب سے مغربی اندلس کے عیسائیوں پر رعب طاری ہو گیا تھا، اور مریڈا کے نواحی شہروں کے لوگ آ کر مصالحت کرنے لگے تھے، جبکہ اس کے نوا سے بھی اطمینان ہو گیا تھا، تو موسیٰ نے تلی تلا جانے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین لشکر تیار ہونے لگا۔ عبدالعزیز نے نائلہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا وعدہ کر لیا تھا، لیکن وہ اسے اپنے باپ کی منظوری کے بنا ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، اس لیے وہ شش و پنج میں مبتلا تھے کہ وہ کس طرح اپنے باپ سے منظوری حاصل کرے، اس کی سمجھ میں کوئی تدبیر نہیں آ رہی تھی۔ ناظرین دن گزرتے رہے، آخر وہ دن بھی آ گیا جس کے اگلے روز لشکر نے روانہ ہونا تھا۔ عبدالعزیز بہت زیادہ مضطرب اور پریشان تھے، وہ اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جن کے پاس بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ ناظرین موسیٰ کہہ رہے تھے یہ سچ ہے، لیکن موسیٰ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن تمہیں کیا فکر لاحق ہو گئی ہے عبدالعزیز؟ مجھے ڈر ہے کہ عیسائیوں کے شہروں میں چند مسلمان جگہ جگہ چھوڑ دیے گئے ہیں، جو اگر یہ نافرمانی کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے لگے تو کیا انتظام کیا جائے؟ علی نے کہا عیسائیوں کو اس بات کی جرت کبھی نہیں ہوگی موسیٰ، لیکن انہوں نے بات معقول کی ہے حیات، اکثر مجھے بھی اسی بات کا اندیشہ رہتا ہے عبدالعزیز، اور مجھے کئی روز سے خطرہ ہے اس بات کا ابھی ان کا فقرہ مکمل بھی نہیں ہوا ہوگا کہ چند مسلمان
خستہ حالت میں آتے ہوئے نظر آئے اور سلام کر کے موسیٰ کے سامنے بیٹھ گئے۔ موسیٰ نے انہیں دیکھ کر کہا، یہ تمہاری حالت کس نے کی ہے؟ ان میں سے ایک شخص نے کہا، زندگی تھی جو اس حالت میں بھی آپ تک پہنچ گئے۔ موسیٰ نے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ مسلمانوں نے کہا، اسونیا کے عیسائیوں نے بے وفائی بغاوت کی حماقت کی ہے۔ موسیٰ نے کہا، ذرا تفصیل سے بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ہم اسونیا میں تھے اور چونکہ ان کے شہر میں رہتے عرصہ ہو گیا تھا اس لیے ہر طرح مطمئن تھے اور یہ سمجھ گئے تھے کہ بغاوت نہ کریں گے، مگر ایک رات کو وہ دفعتاً ہم مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور ہم اس وقت نہتے تھے، سوئے ہوئے تھے، ہمیں آ کر قتل کرنے لگے۔ جب تک ہم ہوشیار ہوتے اس وقت تک 20 مسلمان شہید ہو گئے۔ ناظرین، موسیٰ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، 20 مسلمان شہید ہو گئے؟ مسلمان؟ جی ہاں۔ موسیٰ، اچھا پھر کیا ہوا؟ مسلمان، چونکہ ہم نہتے تھے اس لیے چھپ کر بھاگے اور قلعہ سے باہر نکل کر چھپتے چھپاتے یہاں تک آ پہنچے۔ عبدالعزیز جو اندیشہ تھا وہ سامنے آ گیا۔ موسیٰ، بذات خود عیسائیوں نے اپنا اعتماد کھو لیا ہے، اب ہم ان کا کبھی اعتبار نہیں کریں گے۔ اب اسونیا کے ان 20 مسلمانوں کا بدلہ لینا اور انہیں سبق سکھانا ضروری ہو گیا ہے۔ علی، بے شک۔ موسیٰ، عبدالعزیز تم اسونیا جاؤ اور وہاں کے عیسائیوں کو قرار واقعی سزا دے کر تلی تلا آ جانا۔ عبدالعزیز، بہت بہتر، آپ کا ارادہ یہاں سے تلی تلا جانے کا ہے؟ موسیٰ، جی ہاں۔ عبدالعزیز، مجھے خوف ہے کہ کہیں سونیا والوں کی تقلید میں دوسرے مقامات کے عیسائی بھی بغاوت نہ کر بیٹھے۔ موسیٰ، بے شک۔ عبدالعزیز، خصوصاً ایسے مقامات جیسا کہ مریڈا ہے جو نہایت ہی مضبوط و مستحکم ہے اور یہ مشکل سے فتح ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کا معقول بندوبست ہونا چاہیے۔ موسیٰ، یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پر معقول انتظام کیا ہونا چاہیے؟ علی، ہر قلعہ میں زیادہ سے زیادہ اسلامی لشکر چھوڑ دیے جائیں جس سے ان کے دلوں میں بغاوت کا خیال نہ آئے۔ عبدالعزیز، مگر اس طرح ہماری قوت منتشر ہو جائے گی اور فتوحات کا سلسلہ رک جائے گا۔ موسیٰ، بالکل ٹھیک کہا ہے علی، پھر کیا تدبیر کی جائے؟ موسیٰ، تدبیر ایسی ہونی چاہیے جس سے ہم زیادہ سے زیادہ لشکر بھی نہ چھوڑیں اور بغاوت کا بھی اندیشہ نہ رہے۔ علی، عیسائیوں سے گرجاؤں میں حلف لیے جائیں۔ موسیٰ، بے سود ہے، اب ان لوگوں کے قول و فعل کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ عبدالعزیز، ایک بات میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ موسیٰ، کیا؟ عبدالعزیز، ہر قلعہ کے بڑے اور معزز سرداروں کو بطور یرغمال اپنے ہمراہ لیے چلتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اگر کسی مقام کے باشندے نے بغاوت کی تو ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ جو ہمارے پاس یرغمال ہوں گے اور ان کے قلعہ یا شہر کو آگ لگا دی جائے گی۔ ناظرین، موسیٰ نے خوش ہو کر کہا، یہ تجویز مناسب ہے، مجھے پسند آئی ہے، اسی پر عمل کرتے ہیں۔ علی، واقعی یہ اچھی تجویز ہے۔ عبدالعزیز، اور ضمانت کے طور پر ہر طبقہ میں سے ایک ایک دو دو آدمی لے لیے جائیں۔ موسیٰ، اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ عبدالعزیز، میرا مطلب یہ ہے کہ عمرہ اور روسا کے علاوہ پادریوں کو بھی بطور یرغمال ساتھ لیا جائے گا۔ موسیٰ، ٹھیک ہے۔ عبدالعزیز، اب یہ مریڈا ہی ہے، یہاں سے آپ کس کس کو لیں گے؟ موسیٰ، جو لوگ مصالحت کرنے کے لیے آئے تھے ان میں ہر طبقہ کے آدمی شامل تھے، ان سب کو ساتھ لے لیا جائے۔ عبدالعزیز، نہایت مناسب ہے، لیکن موسیٰ، لیکن کیا؟ عبدالعزیز، ان لوگوں کے درمیان ایک معزز ہستی بھی ہے۔ موسیٰ، وہ کون؟ عبدالعزیز، شاہ روزرک کی بیوی نائلہ۔ سپہ سالار موسیٰ بن نصیر نے حیران ہو کر پوچھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 32 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔